اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هي الا الكوفة اقبضها وابسطها ان لم تكوني الا انت تحب اعاصرك فقبحك اللہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا بحث نہج البلاغہ کے خطبے میں جاری و ساری ہے۔ آج 25واں نمبر خطبہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس خطبے میں 5 مورد کی جانب مولانا نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا مورد بسر بن ارتاد اور دیگر چھاپہ ماروں کی تاخت و تاراج کی اطلاع ملنے پر اور بھگوڑے نسل کے عبید اللہ بن عباس کے اپنی جان بچا کر اور ننھے بچوں کو بھیم چڑھا کر بھاگ آنے پر علی کا رد عمل۔ دوسری بات اتحاد و امانت و اطاعت میں معاویہ کے ساتھ کیونکہ مدح اور انتشار خیانت اور نافرمانی میں اپنے ساتھیوں کی مذمت۔ تیسری بات حکومت چھن جانے کی پیشن گوئی۔ چوتھی بات اپنے ساتھیوں کے لیے برا حاکم مسلط ہونے کی بد دعا۔ پانچویں بات بنی فراس ابن غنم کی سرفروشی کی مدح فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس شہر کوفہ کی حالت ہے جس پر میرا قبضہ اور میرا بندوبست ہے۔ اے شہر کوفہ، میرا قبضہ و تسلط ہوتے ہوئے بھی اگر تیرے اندر فتنہ و فساد کی آندیاں چلنے لگی ہے تو خدا تجھے بھی برباد کر دے، یعنی پھر مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور شعر بطور مثال کہا کہ عمروں میں تیرے اچھے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے مملکت میں سے اتنی ہی تلچک اور چکنائی ملی ہے جو خالی ہو جانے کے بعد بھی برتن میں لگی رہ جاتی ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے غائبانہ خبر ملی ہے کہ بسر بن ارتاد یمن پر چھا گیا ہے، اور مجھے تو خدا کی قسم اب یہ خیال و اندیشہ ہے کہ قریشی قوم کے لوگ بہت جلد حکومت و سلطنت کو تم سے چھین کر اپنے قابو اور تسلط میں کر لیں گے، اس لیے کہ وہ قوم اپنے باطل مرکز پر مجتمع اور متحد ہے، اور تم مرکز حق سے بھی متحد ہونے کے بجائے متفرق و منتشر ہو، یعنی ان میں اتفاق ہے اور تم میں اختلاف ہے، اور اس لیے کہ تم اپنے برحق امام کے حق میں بھی اطاعت نہیں کرتے ہو، اور وہ قوم اپنے باطل امام کی غلط کاموں میں بھی اطاعت کرتی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ قوم اپنے حاکم کی امانتوں کو بلا خیانت ادا کرتی ہے، اور تم برابر خیانت کرتے رہتے ہو، اور اس لیے بھی کہ تم سے سب کچھ چھین لیں گے کہ ان کے شہروں میں امن و امان ہے اور تمہارے یہاں فساد ہے۔ اگر میں تم سے کسی ایک کو لکڑی کے ایک پیالے کا امین بنا دوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کا کنڈھا غائب نہ کر لے۔ اے اللہ، یقیناً میں ان سے دل تنگ اور ملول ہو چکا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے دل تنگ اور ملول ہو چکے ہیں۔ میں ان سے اکتا چکا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، لہذا اے خدایا مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کر، اور انہیں میرے بدلے بدتر حاکم کے ماتحت کر دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو اس طرح گھول دے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ مجھے بہت پسند آتا اگر تمہاری جگہ میرے ساتھی بنی فراس ابن غنم
میں کہ صرف 1000 ہی جوان ہوتے۔ اے ام زمبا، اگر تو کسی موقع پر انہیں مدد کے لیے پکارے گی تو تیری مدد کے لیے جنگجو بہادروں کا ہجوم اس تیزی سے پہنچے گا جیسے برسات کی رواں دواں بادل چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ممبر سے اتر آئے۔ خطبہ نمبر 26 میں مولا نے 7 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور کائنات میں موجود مخلوقات کو متنبہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز آن حضرت نزول کتبہ خداوندی پر امین و خازن تھے۔ تیسری چیز بعثت محمد یا کہ وقت عربوں کا دین شر اور فساد تھا اور ان کا جائے وقوع بھی مجسمہ شر تھا۔ چوتھی بات، عربوں کی حالت اور کردار کی تفصیل بدترین لوگ تھے۔ پانچویں بات، اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی حضرت علی علیہ السلام کا ناصر و مددگار نہ تھا، اور خانواد رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے علی علیہ السلام نے صبر کیا اور تکلیف برداشت کی۔ چھٹی بات کہ معاویہ کے ہاتھوں لوگوں کا پکنا اور اس کا دھڑا دھڑ لوگوں کو دولت و جاگیر کے بدلے میں خریدنا۔ ساتویں بات کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے اور سامان خود مہیا کرنے کی تاکید فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل۔ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی مخلوقات کو اللہ کے احکامات پہنچانے اور خبردار کرتے رہنے کے لیے مبعوث کیا تھا اور انہیں تمام نازل ہونے والے احکام اور کتابوں کا امین و محافظ بنایا تھا۔ اے عربی معاشرے کے لوگوں، تم اس وقت شر و فساد والے دین پر تھے اور تمہارا ٹھکانہ بھی شر و فساد میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم خر درے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے اندر بستے اور گزر کیا کرتے تھے، گدلا اور گندا پانی پیا کرتے تھے اور کوڑا کرکٹ و گندا کھانا کھاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے اور اپنی نسل کشی کیا کرتے تھے۔ تمہارے درمیان مجسمے مستحکم مقام و منصب رکھتے تھے اور گناہ تم سے لپٹے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اچانک وہاں تو میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی ایک بھی میرا معین و مددگار نہ رہا ہے۔ مولا نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا، آگے فرماتے ہیں چنانچہ میں نے اپنے اہل بیت کو موت کے منہ میں بھیجنے میں کنجوسی کر لی، آنکھوں میں گرد و غبار اڑنے کو میں نے نظر انداز کر دیا اور تعصف و غمگینی کو مفید سمجھ کر پی لیا، یعنی برداشت کیا۔ اپنے غصے کو پی جانے میں نے صبر سے کام لیا اور صبر ہی کے ساتھ تھوڑا ایسی کڑوی صورتحال کو ہضم کر لیا۔ اور اس عمرو بن عاص نے معاویہ سے اس وقت تک بیعت نہ کی جب تک اپنی بیعت کی قیمت ادا کرنے کی شرط نہ منوا لی، چنانچہ اس بیعت کرنے والے کو فتح و ظفر ہاتھ نہ آئے اور بیعت خریدنے والے کو اپنی سپرد امانت میں ذلت اٹھانا پڑے۔ چنانچہ اب تم لوگ جنگ کی تیاریاں شروع کر دو اور اس کا تمام سامان تیار و مہیا کر لو۔ جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس کے شعلے بلند ہو چکے ہیں۔
صبر کو اپنا شعار بنا لو، اس لیے کہ صبر فتح اور نصرت کو قریب لے آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔